بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام میڈیا ٹاک کے ساتھ میں ہوں حفیظ عثمانی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب جاوید ملک صاحب۔ گزشتہ کل وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے پاکستان ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کیا۔ اس دوران ایک دفعہ سکرین بلیک ہوئی اور ایک دفعہ آواز غائب ہوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے حوالے سے یا اس پروگرام کو نشر کرنے کے حوالے سے کوئی تکنیکی یا فنی خرابی تھی یا کوئی یہ سازش ہوئی؟ وزیر اعظم عمران خان کی کل کی تقریر بہت اہم تھی۔ اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ آواز غائب ہوئی، ایک دفعہ تصویر غائب ہوئی، اس سے بڑی جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن پاکستان کا قومی ٹی وی چینل ہے، اور قومی ٹی وی چینل پہ وزیر اعظم کی تقریر کے دوران ایسے حادثات کا ہو جانا، میں اس کو حادثہ ہی کہوں گا کہ ایسے حادثات کا ہو جانا کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ اب ہم جائزہ یہ لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ جی، کئی تھیوریاں شہر میں گردش کر رہی ہیں، آج بہت سارے لوگوں نے اس پہ بات کی، ٹی وی چینلز پہ چلتا رہا، سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں آئیں۔ درست۔ ہم نے اس پہ کچھ تحقیقات کی ہیں۔ جی بالکل۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو خرابی ہوئی یہ کوئی سازش تھی جی بالکل۔ یا یہ کوئی فنی خرابی تھی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ جی جی سب سے پہلے ہمیں اس کا پتہ لگانا پڑے گا۔ بالکل۔ اس کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی وی نے یہ تقریر خود ریکارڈ کی، وزیر اعظم کا یہ خطاب خود ریکارڈ کیا یا یہ آؤٹ سورس کیا، کہیں باہر سے ریکارڈ کروایا، کہیں باہر سے ایڈیٹنگ ہوئی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ بہت اہم بات۔ تیسری اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ نے غلطی کر دی تو اپوزیشن نے تو آپ کو آڑے ہاتھوں لینا تھا، اور اپوزیشن نے آپ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ درست۔ انہوں نے آپ پہ اعتراضات اٹھائے، بالکل۔ لیکن ان میں کچھ اعتراضات بڑے غیر معمولی تھے۔ مثال کے طور پہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ یہ تقریر سینسر ہوئی ہے اور اس سے پوری قوم چونک پڑی۔ بالکل۔ کیا پاکستان کا وزیر اعظم جب اپنی قوم سے خطاب کر رہا ہے تو کوئی ایسا ادارہ ہے جو وزیر اعظم کی تقریر کو بھی سینسر کر سکے؟ جی جی۔ آج مریم نواز نے ایک اور اشارہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پنڈی والوں کی طرف سے، یہ پنڈی والوں کی طرف سے یہ معاملہ ہوا، مطلب پنڈی ان کا اشارہ تھا۔ جی جی۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کا مرحلہ وار جائزہ لینا پڑے گا۔ جی۔ اگر ہم بات کریں سازش کی، جی جی۔ اقتدار کی جو محل گردشیں ہیں، جو غلام گردشیں ہیں، جی جی، ان میں سازشیں چلتی رہتی ہیں، بالکل درست کہا۔ اور یہ ہماری ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اسی طرح ہے۔ فردوس عاشق اعوان کا وزیر اطلاعات و نشریات بن جانا جی بالکل۔ کس کس کو چبھا ہے، یہ بڑا سوال ہے۔ بالکل بالکل، کوئی شک نہیں۔ اور وزیر اطلاعات اس سے پہلے فواد چودھری تھے۔ جی جی۔ اگر اس پورے واقعے سے کوئی بندہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے تو وہ وزیر اطلاعات و نشریات ہے، اور وہ اپنی ٹویٹس کے ذریعے اس حوالے سے اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ اظہار بھی کر رہی ہیں، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں، میں سوچ سکتا ہوں جی کہ جب یہ عمل ہو رہا ہوگا، جب وزیر اعظم کی آواز غائب ہو رہی ہوگی، جب تصویر غائب ہو رہی ہوگی، تو وزیر اطلاعات کو وزیر اعظم کن الفاظ سے یاد کر رہے ہوں گے؟ کوئی شک نہیں، وہ شدید غصے کے عالم میں ہوں گے، اور چونکہ یہ ملک کا مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وزیر اطلاعات کے ساتھ چپکلش کس کی ہے۔ مجھے ایک یہ لگتا ہے کہ یہ فردوس عاشق اعوان کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے۔
ابھی چونکہ ایک الیکٹڈ سلیکٹڈ اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، ایک عرصے سے چل رہی تھی بالکل. فواد چودھری صاحب کو جب وزارت اطلاعات و نشریات سے ہٹایا گیا، گزشتہ دنوں شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں بھی اس کا بڑا مضحکہ خیز انداز میں ذکر کیا کہ فواد چودھری صاحب سے وزارت لے لی گئی. حالانکہ اسپیکر صاحب نے انہیں کہا جی کہ ان کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت ہے، جی بالکل اور وہ بھی بہت بڑی وزارت ہے. بالکل. لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ فواد چودھری کو اس کا دکھ ہے. اگر فواد چودھری کو اس کا دکھ ہے تو پی ٹی وی کے اندر فواد چودھری کے لوگ موجود ہیں. یہ بالکل درست. وہ لوگ جن کو فواد چودھری نے نوازا اپنے دور میں، وہ لوگ وہاں موجود ہیں، اور یہ امکان موجود ہے کہ یہ سازش ہو. مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کی لابی پی ٹی وی میں موجود ہے اور یہ امکان ہے کہ یہ سازش ہوئی ہو. اب فواد چودھری نے اگر یہ سازش نہیں کی، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ سازش ہے، اگر فواد چودھری نے یہ سازش نہیں کی تو دوسرا سازش کرنے والا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ جو آلریڈی فارغ ہو چکا ہے. دوسرا سازش کرنے والا بندہ میری رائے کے مطابق یوسف بیگ مرزا ہو سکتا ہے. درست کہا. ان کا بھی عمل یوسف بیگ مرزا 2002 سے لے کے پہلے 1997 سے 2002 تک ایم ڈی رہے پی ٹی وی کے، پھر مشرف دور میں بھی وہ ایم ڈی پی ٹی وی رہے. یوسف بیگ مرزا 4 رتنوں میں شامل ہیں عمران خان کے. مطلب جہاں پی ٹی وی کا نام آتا ہے وہاں یوسف بیگ مرزا صاحب کا نام آتا ہے. یوسف بیگ مرزا صاحب عمران خان کے بہت قریب ہیں، جو ان کے انتہائی قریبی ایڈوائزرز ہیں، جن سے عمران خان مشاورت کرتے ہیں، وہ ان میں شامل ہیں. اچھا، وہ کون لوگ ہیں؟ ضرور. شروع میں عمران خان کے ساتھ جو لوگ بہت قریب تھے، جی جی، جن کی مشاورت سے ہر کام ہوتا تھا، ان میں ایک یوسف بیگ مرزا صاحب تھے. مطلب اقتدار میں آنے کے بعد یہ میڈیا سے جو وابستہ جیسے وہ انہوں نے وزارت عظمیٰ سنبھالی، جی جی تو یوسف بیگ مرزا صاحب، طاہر خان صاحب، جی افتخار دورانی صاحب، جی، یہ کوئی ایک آدھا اور ایسا اور فواد چودھری نام صاحب. ہوگا، فواد چودھری صاحب، کوئی ایک آدھا ایسا نام کہ جو ان کی کچن کیبنٹ تھے. اچھا. اب آپ ان کی کچن کیبنٹ کا 9 مہینوں میں حال دیکھیں. درست. افتخار دورانی صاحب کو کے پی کے بھجوا دیا گیا اچھا. اور ایک پتہ صاف ہو گیا. ایک پتہ صاف ہو گیا. طاہر خان ایک ٹی وی چینل کے بھی مالک ہیں، جی جی جس کا نام نیوز 1 ہے. جی جی، یہ وہی ٹی وی چینل ہے کہ جس نے چیئرمین نیب کی وہ ویڈیو اور آئیڈیو چلائی تھی، بالکل. اور پھر بعد میں معذرت بھی کی. جو معذرت بھی کی، ایک خاتون کی متنازع ویڈیو آئیڈیو انہوں نے چلائی. اس آئیڈیو اور ویڈیو کے چلانے کے بعد طاہر خان عمران خان کے ساتھ تو نظر نہیں آ سکتے. ظاہر ہے اس کے. ایک اور پتہ صاف ہو گیا. بالکل. اب یوسف بیگ مرزا اکیلے وارث تھے ہر چیز کے. جی. مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص اس نظام میں داخل ہوا ہے جو یوسف بیگ مرزا کو چبھتا ہے. درست کہتے ہیں. کوئی نیا بندہ ایسا ضرور اس ٹیم میں شامل ہوا ہے. اور اب وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کا یہ جو تنہا اقتدار ہے وہ دوبارہ کئی حصوں میں بٹ جائے، کئی رتنوں میں بٹ جائے. تو ایک یہ بھی مفروضہ ہے، بالکل. اور اس پہ بھی شہر میں بات ہو رہی ہے، لوگ بات کر رہے ہیں. اب پی ٹی وی کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں پرانا ادارہ ہے اور جو شاید فردوس عاشق اوان کے آنے سے خوش نہیں ہیں. بالکل. اور ہو بھی سکتا ہے یہ سابق دور میں بھی جو ہیں وہ وزیر اطلاعات رہی ہیں، ان کے وہ کوئی زیر اعتاب رہا ہو. موجود ہیں. جی جی. یہ امکان ہے کہ فواد چودھری کا پی ٹی وی کے حوالے سے ان کی وزارت چھننے کا بھی جو سب سے بڑا سبب تھا، جی جی، وہ پی ٹی وی کا تنازع تھا. اچھا. اب یہ ممکن ہے کہ جو لوگ فواد چودھری کو
پی ٹی وی میں ان کا عمل دخل دیکھنا چاہتے تھے وہ لوگ تو اب وہاں موجود ہیں. جی جی یہ بھی امکان ہے کہ یہ انٹرنل کوئی سازش کی گئی ہو. درست. یہ تو ہو گئی 3 چیزیں. لیکن انٹرنل سازش سے مراد جو ٹیکنیکل سٹاف نے کی ہو، ان کے اندر دیگر سٹاف میں سے کسی نے کی ہو، کوئی نہ کوئی چیز مینج کی جاتی ہے نا. جب بھی ایسا کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس میں مینج اور اس میں لازماً ٹیکنیکل سٹاف کی شمولیت تو اس میں لازماً ہوتی ہے. اس کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. درست. اب ہم اپوزیشن کے اعتراضات کی طرف آتے ہیں. جی جی. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر یہ تکنیکی فنی خرابی تھی تو کیسے ہوئی. یہ بہت بڑا اہم سوال ہے بڑا اور ناظرین اہم چیز ہے. سب سے زیادہ یہ جاننا چاہیں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جو اپوزیشن نے اعتراضات کیے، جی. وزیر اعظم نے ایک تقریر ریکارڈ کرا دی. درست. ریکارڈنگ کے بعد وہ ٹی وی پہ چل رہی ہے. جی جی. فنی خرابی تو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. سینسر کیسے ہو گئی ایک ریکارڈ شدہ تقریر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ایک انتہائی بے وقوفانہ بات تھی بالکل جو کی گئی اور بار بار کی گئی. مطلب یہ کہ اپوزیشن نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، بار بار کی، تمام سوشل میڈیا پہ کی، تمام سوشل سائٹس پہ کی اور اس کو اچھالا. ضرور. دوسری بات جو بی بی مریم نے کی، مریم اورنگزیب نے یا مریم نواز شریف نے، جی جی، وہ ایک بڑے جلسے سے خطاب بھی کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی پنڈی والوں کا ہاتھ ہے. مطلب ہر جگہ انہوں نے پنڈی والوں کو. اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور بڑا اہم سوال ہے. جی جی. آپ نے کہا کہ عمران خان کو کوئی خفیہ طاقت لے کے آئی ہے، پنڈی والے لے کے آئے ہیں. جی. آپ نے کہا کہ عمران خان جو کام کرتا ہے وہ ان کی مرضی سے کرتا ہے. بالکل. پھر آپ نے کہا کہ یہ کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، اسی طرح وہاں سے جو اشارہ آتا ہے یہ وہ کام کرتا ہے. کل اللہ نہ کرے عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، جی جی. بطور وزیر اعظم ان کا احترام کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہیں اور قوم نے منتخب کیا ہے. کل ان کو ڈینگی مچھر کاٹ جاتا ہے، جی، ان کو بخار ہو جاتا ہے، جی. تو یہ کہیں گے کہ یہ ڈینگی مچھر بھی پنڈی والوں نے بھیجا تھا. بالکل. تو یہ اپنے اداروں کو آپ جتنی ان کی تضحیک اڑائیں گے، ان کا جس ادارے کی طرف اشارہ ہے، جی جی، وہ اس وقت دہشت گردی کے خلاف بڑی سنگین جنگ لڑ رہا ہے. درست. یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اس ادارے کی پیٹھ تھپ تھپانی چاہیے. قربانی ہے وہ. ہر روز ان کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، ان کی لاشیں گھروں میں آ رہی ہیں. بالکل. اور اس کو آپ سیاست نہ بنائیں. زرداری گرفتار ہو گیا، پنڈی والوں نے کر دیا. حمزہ شہباز گرفتار ہو گیا، یہ جی پنڈی سے ہوا ہے. اب الطاف حسین لندن میں گرفتار ہو گیا، تو کیا وہ بھی پنڈی والوں نے کروا دیا؟ یہ ایک عجیب و غریب منطق ہے. سیاستدانوں کو اپنی خامیاں چھپانے کے لیے دیگر اداروں کا بیڑا غرق نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ہی احمقانہ قسم کا طرز سیاست ہے. درست کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی وی سے یہ جو غلطی ہوئی، جی، انہوں نے یہ انٹرویو خود ریکارڈ کیا، یہ کہیں باہر سے ریکارڈ کروایا، آؤٹ سورس کیا، اور آؤٹ سورس پی ٹی وی کرتا ہے. درست ہے. اور بڑے عرصے سے کرتا ہے، کوئی یہ نئی بات نہیں ہے. بالکل. وہ ایون اپنے ڈرامے بھی مختلف پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤسز سے لیتا ہے. بالکل اسی طرح. اگر انہوں نے آؤٹ سورس کیا تو شہر میں باتیں ہو رہی ہیں جی کہ یہ فلاں نے کیا، یہ فلاں نے کیا، یہ فلاں نے، یہ جس نے بھی کیا. جی. فردوس عاشق عوان صاحبہ نے جی آج کسی ٹی وی چینل پہ یہ اقرار بھی کر لیا
اور انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ جی کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کی گئی قیمت نہیں ادا اور کی یہ گئی۔ رضاکارانہ ہے۔ اگر ایسا کوئی ادارہ موجود ہے بالکل کہ جو ملکی مفاد کے لیے آپ کو فری آف کاسٹ ایک شاندار ٹیکنالوجی پیش کرتا ہے درست، تو اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مطلب شاندار ٹیکنالوجی سے مراد یہ ہے کہ پی ٹی وی کے پاس ٹیکنالوجی کی کوئی کمی ہے؟ میں پی ٹی وی کی طرف ابھی آ رہا ہوں۔ اب دوسری بات کہ اگر یہ بائر سے کروایا گیا تو کیا یہ جس کمپنی سے کروایا گیا، وہ جو بھی اے بی سی ڈی جو بھی کمپنی ہے، آیا یہ ان کی کوئی غلطی تھی؟ کوئی ریکارڈنگ میں غلطی ہو گئی، کوئی ایڈیٹنگ میں غلطی ہو گئی؟ بڑا اہم سوال ہے، درست کہتے ہیں۔ جیسے ہی پی ٹی وی میں یہ خطاب ختم ہوا، جی جی کوئی اگلے 5-10 منٹ میں جی تمام اکثریتی جی جی ویب چینلز پہ جی جی یہ مکمل موجود تھا۔ مکمل خطاب موجود تھا، میں نے خود بھی سنا ہے۔ نہ اس میں تصویر کا پرابلم تھا، نہ اس میں آواز کا پرابلم تھا۔ درست کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس بھی کمپنی نے یہ ریکارڈ کیا ہے جی جی ان کی طرف سے تکنیکی طور پہ کوئی خامی نہیں تھی۔ درست کہتے ہیں، اگر ہوتی تو ویب پر موجود بھی ان کے اندر ہر جگہ آپ کو جگہ وہ وہ خامی آتی۔ نظر آتی۔ درست کہتے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ یہ ہے جو اصل کہانی ہے، جی جی یہ جو باقی ساری باتیں شہر میں گردش کر رہی ہیں، ان میں بھی بہت ساری حقیقتیں ہوں گی۔ لگتا ہے آج آپ نے اس پر مکمل اپنا میں نے اس پہ دل جو صرف کام کیا اس تحقیقات پہ کی۔ حقیقتیں ہو سکتی ہیں۔ جی جی پی ٹی وی جب ہم بہت چھوٹے تھے تو وی سی آر ہوا کرتا تھا، بالکل اسی طرح اس میں ٹیپ والی وہ فلمیں کیسٹ چلائی جاتی تھی، وہ کیسٹ ڈالی ہوتی تھی جاتی جس تھی۔ میں بالکل اب اگر ہم اپنی نئی نسل کو وہ کیسٹیں دکھائیں گے تو ان کے لیے وہ عجوبہ ہے، اسی طرح وہ تو بالکل اسے میوزیم کی چیز سمجھیں گے۔ اور وہ شاید کہیں کہ یہ تو ہم ٹیکسلا میوزیم کی سیر کرنے آئے ہیں۔ بالکل درست۔ پی ٹی وی آج بھی اسی ٹیپوں پہ کھڑا ہے۔ یہ اتنا بڑا قومی نشریاتی ادارہ، اتنے وسائل، اتنے ملازم، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود پی ٹی وی اسی جگہ پہ اور کھڑا ہے، اتنا قدیم ہونے کے باوجود اتنا قدیم ہونے کے باوجود۔ افراد بھی اور پی ٹی وی صرف شہروں میں نہیں، دیہاتوں میں بھی بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، چونکہ دیہاتوں میں رسائی صرف پی ٹی وی کی جی ہے۔ بالکل اسی طرح بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ چونکہ یہ اینٹینا کے ذریعے دیکھا جاتا ہے تو رسائی ہی صرف ہر جگہ تقریباً پی ٹی وی موجود ہے، اور ہر شہری اپنے بل میں اس کا بل بھی ادا کرتا ہے۔ اب مجھے جو بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ جو 90% اب چینلز ہیں، سارے کے سارے جتنا پرائیویٹ شعبہ آ گیا، جی وہ تمام چینل ایچ ڈی پہ منتقل ہو چکے ہیں۔ اچھا، ایچ ڈی ٹیکنالوجی پہ۔ جی، اور یہ ٹیپ لیس ٹیکنالوجی ہے، اس میں کیسٹ کی اور کسی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دنیا بہت آگے چلی بہت گئی، تیز ترقی ہو گئی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ میرے دفتر میں آئیں، جی جی آپ مجھے کہیں کہ مجھے اپنا نمبر دے دیں، جی جی ٹھیک ہے، تو میں کہوں جی کہ میرے پاس تو موبائل ہے نہیں، ٹھیک ہے، میرا جو آفس کا وہ بھی ایک پرانا سا وہ جو لمبا سا ٹیلی فون ہوتا تھا وہ پڑا ہو، لینڈ لائن نمبر آپ لینڈ لائن جو ہے جی وہ پڑا ہو، جی جی تو یہ اس طرح کا کام ہو رہا ہے پی ٹی وی میں۔ اچھا، مطلب یہ کہ اب یہ ابھی تک پرانے زمانے میں ہے۔ پرانے زمانے میں جی رہے ہیں۔ جب آپ پرانے زمانے میں جی رہے ہیں تو آپ کے پاس آپ نے اپنی ٹیم کی تربیت بھی نہیں کی۔ چلو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی، جدید کیمرے نہیں ہیں، جدید سسٹم نہیں ہے، تربیت تو موجود ہونی چاہیے۔ یہ تو ہر ادارے میں ہوتا ہے، تربیت تو ساتھ وقت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جتنے ہماری اس میڈیا انڈسٹری میں جتنی بڑی تنخواہیں جی، پی ٹی وی کے ملازمین لے رہے ہیں، عام اداروں میں لوگ نہیں لے رہے، تنخواہوں کے ساتھ مراعات بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ مراعات لے رہے ہیں، اور تربیت ان کی کوئی بھی نہیں ہے۔ اب مجھے لگتا ہے جی جی شاید اس پہ چونکہ میں نے سنا ہے کہ کوئی تحقیقاتی کمیٹی بن رہی ہے یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور اس کو سارے سلسلے کو چیک کیا جائے گا،
مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا سسٹم ہے ایس ڈی، اچھا پرانا سسٹم، اچھا، ایچ ڈی سے بھی کافی پرانا، بہت پرانا۔ ایچ ڈی تو اب جدید جی جدید ٹیکنالوجی ہے نا۔ ٹیکنالوجی ہے۔ تو انہوں نے، جنہوں نے ان کو ریکارڈ کر کے دیا، انہوں نے ان کو ایچ ڈی پہ دیا ہوگا، بالکل درست کمپلیٹ کر کے دیا ہوگا، درست، انہوں نے اپنے ایس او پی کے مطابق اس کو چیک کیا ہوگا۔ ہاں ظاہر ہے اتنا بڑا نیشنل ادارہ، ان کے قوانین تو ہوں گے کہ وہ کوئی چیز بھی وصول کرنے سے یہ پہلے۔ تو ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا ادارہ وزیر اعظم پاکستان کی تقریر چلا رہا ہے اور اس کو جس نے بھی ریکارڈ کیا، جس نے بھی ایڈٹ کیا، اس کو ایس او پی کے مطابق چیک کیے بغیر چلا دیا گیا ہو۔ درست کہتے ہیں۔ اگر کوئی اعتراض ہوتا تو وہ ویڈیو چلتی ہی نہیں، اس کو روک دیا جاتا، انہیں کہا جاتا آپ نے یہ غلط کیا ہے، آپ نے یہ درست کرنا ہے، آپ اس کو اس طرح کر کے لائیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایچ ڈی سے ایس ڈی پہ جب منتقل کیا تو اس کو پراپر اس نظام کے تحت منتقل نہیں کیا۔ اس کو پرانے ورژن میں انہوں نے شفٹ نہیں کر سکے صحیح طریقے سے۔ اس کے بعد انہوں نے، اب عام قارئین کو بہت ساری ٹیکنیکل باتیں نہیں سمجھ آئیں گی، درست کہتے ہیں۔ انہوں نے شاید وہ بنی ہوئی ویڈیو کو کھینچنے کی کوشش کی، اچھا، جس کی وجہ سے اس کے ساری جو ایڈیٹنگ ہے وہ بھی بکھری بکھری نظر آتی ہے۔ درست کہتے ہیں۔ جس طرح آپ کوئی لو ریزولیشن پہ بنی ہوئی کسی پکچر کو جب آپ پھیلاتے ہیں تو اس کے پکسل اور چیزیں پھٹ جاتی ہیں، ہائی پر لے کر جاتے ہیں تو واقعتاً اس میں ظاہر ہے۔ تو انہوں نے کوئی ایسا ہی کام کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا۔ ان کی طرف سے کمیٹی بنے گی، اس پہ فیصلہ ہوگا، بات ہوگی، یہاں پہ کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں، ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے۔ رات گئی بات گئی، بہت سارے معاملات مٹی پڑ جائے گی، مٹی پاؤ۔ چودھری شجاعت صاحب مٹی ڈال کہتے ہیں مٹی ڈال دیں، جی ٹھیک ہے، لیکن سوال بڑا اہم ہے۔ ضرور، پاکستان کا سب سے بڑا قومی ادارہ، قومی ادارہ، پاکستان ٹیلی ویژن کی اگر یہ حالت ہے درست، تو باقی اداروں کی کیا حالت ہوگی؟ کیا یہ پی ٹی وی میں پہلی دفعہ ہوا ہے؟ ہم لمبی تاریخ کو آپ چھوڑ دیں، میں اس سے پہلے بھی اس قسم کی فحش غلطیاں، اس سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ یہ تو وزیر اعظم قوم سے ایک قومی خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم جب انٹرنیشنل سطح پہ چائنا گئے ہوئے تھے تو انہوں نے بیجنگ کو بیگنگ لکھا، اور اسے انٹرنیشنل میڈیا نے بہت اس کو اچھالا، اس پہ چائنا نے بہت زیادہ اعتراضات کیے، ان کو آفیشلی اس پہ معذرت کرنی پڑی، اور ایسی بے شمار چیزیں موجود ہیں، اور یہ مسلسل چل رہا ہے۔ درست کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے تبدیلی کا نعرہ لگایا ہے۔ عمران خان صاحب، آپ اپنی اس تقریر کے بعد لوگوں پہ برہم نہ ہو۔ درست، یہ آپ کی تقریر کی غلطیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سامنے آئی ہیں، جی جی، انہوں نے آپ کو آپ کے اداروں کی تصویر دکھا دی ہے۔ درست بات، یہ آپ کے اصل ادارے ہیں، یہ ان کی صورتحال ہے، اور ان کو باتوں سے نہیں بدلا جا سکتا۔ درست کہتے ہیں۔ ان کو بدلنے کے لیے ایک پوری آپ کو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ٹیم بھی بہتر۔ اور میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جو کل خطاب کیا وہ بڑا پر اثر خطاب تھا۔ کوئی شک نہیں۔ عمران خان، لوگ اس کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں کہ شاید اتنا سخت لہجہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان نے اپنے ووٹر کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، عمران خان اپنے وعدے پہ قائم ہے۔ درست، ان کے لہجے کی برہمی یہ بتا رہی ہے کہ اس کو ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے کے اشارے نہیں روک سکتے، درست، اور اب ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی ٹیم میں جتنے میر جعفر ہیں، ان کی اپنی ٹیم میں جتنے غلط لوگ ہیں، درست، ان کو ان سے جان چھڑانی ہوگی، اور پورے سسٹم کو ایک دفعہ اوور ہال کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو مطلوبہ نتائج ملنا شروع ہو جائے۔ یہ آپ نے بہت زبردست بات کہی۔ اس حوالے سے
ایک سینئر صحافی نے آج اپنے ایک کلپ میں کہا کہ مجھ سے بھی بہت سارے لوگ رابطے میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ ہم نے یہ کام کر دیا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب نے گو کہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ عملی کام کی طرف کسی کا بھی اشارہ نہیں تھا۔ اچھا، آپ کی اس بات سے میں ایک مختصراً، چونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے، جی جی ایک یہ بھی عمل ہے، جی پی ٹی وی میں جب کوئی چیز چلائی جاتی ہے جی جی تو اس کو جب مین سرور پہ رکھا جاتا ہے جی تو اس سرور تک بہت سارے لوگوں کی رسائی ہوتی ہے۔ ہاں درست ہے، وہ ظاہر سارے پروگرامرز کو، اس میں ریسرچر کو، یوٹیوب پہ چلنے والے چینل، ویب سائٹس، یہ سب سے پہلے خبر دکھانے اور سب سے پہلے ویڈیو دکھانے کی دوڑ ہے۔ اسی طرح درست، بالکل وہ وہاں پہ لوگوں سے، ٹیکنیکل لوگوں سے، دیگر لوگوں سے رابطے میں ہوتے ہیں۔ جی جی یہ بھی امکان موجود ہے کہ اس سرور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہو دوران اس کے کہ جب وہ تقریر چل رہی تھی، درست ہے، بالکل ممکن ہے۔ تو اس سے بھی یہ ساری پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن میرے خیال میں یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، یہ اس قوم کا ایشو نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے خطاب کرنا تھا، قوم نے سن لیا ہے۔ درست ہے، لیکن آئندہ اس طرح کی فوش غلطیوں فوش سے غلطیوں کیسے سے بچا جا سکتا ہے؟ اجتناب برتنے کے لیے عمران خان کو ایک حکمت عملی بنانی پڑے گی، درست ہے، ایک اچھی ٹیم بنانی پڑے گی، ٹیکنالوجی تبدیل کرنی پڑے ان گی، کو لوگوں کو پی ٹی ٹریننگ وی دینی کے ہے۔ اندر بہت ساری تبدیلیاں لانی پڑیں گی، اس کے بعد ان مسائل پہ قابو پایا جا سکے گا۔ دوسرا، ایک سینئر اینکر نے عمران خان صاحب سے مطالبہ کیا کہ آپ کے ارد گرد جتنی میڈیا ٹیم ہے، آپ ان سب کو بیک جنبش قلم فارغ کر دیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میڈیا ٹیم کا اتنا قصور ہے کہ عمران خان صاحب کو انہیں ہٹا دینا چاہیے؟ اور یہ اس حوالے سے ذمہ داری ان کی کس قدر بنتی ہے؟ یہ تو آپ نے پہلے پی ٹی وی کا ذکر کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹیم کا کتنا قصور ہے؟ اس پہ میں نے جو کام کیا ہے، تحقیق کی آپ نے؟ جو تحقیق کی ہے، میں بڑی نیک نیتی کے ساتھ یہ جی بات کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کے بننے میں، اس کی ایڈیٹنگ میں، اس کے پروسیس میں، یہ کسی کمپنی نے بنائی، یہ پی ٹی وی نے بنائی، کسے باشد کسی نے بھی بنائی، کسی نے بھی بنائی، اس میں کوئی خامی نہیں تھی۔ درست، اور یہ عمران خان کی تقریر ختم ہونے کے 5 منٹ کے بعد پوری کی پوری تقریر یوٹیوب چینلز پہ موجود تھی۔ درست کہتے، غلطی پی ٹی وی کے سسٹم کی ہے، اس کے نظام کی ہے، جی جی اس کو درست کیا جائے۔ اور اگر ان کے جو ایس او پیز ہیں جی ان کو دیکھا جائے کہ کیا وہ کوئی انتہائی فرسودہ ایس او پیز تو نہیں ہے کہ باہر سے آپ کے پاس ویڈیو آتی ہے جی اور آپ تیار ویڈیو ہے، ٹیکنیکل لوگوں کی طرف سے آئی ہے، ٹیکنیکل کمپنی کی طرف سے آئی ہے، اور آپ اس کو اپنے سسٹم، اپنے اس پہ بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں خرابی پیدا ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کو اب اپنی ٹیم میں کچھ انتہائی تجربہ کار لوگ شامل کرنا پڑیں گے میڈیا سے متعلقہ۔ تو آپ نے بہت ہی اچھا تجزیہ پیش کیا۔ آپ کی تحقیقات سے یقیناً قوم کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ سارے کے سارے دھل جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، اور ایک آپ نے تعین کر دیا کہ کون لوگ ذمہ دار ہیں، کن لوگوں سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ آج کا یہ پروگرام اس حوالے سے بہت اہم رہا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی تحقیقات ہمارے سامنے رکھیں۔